قباحت ہے ان کو وہاں پہنچنا چاہیے. جب ان لوگوں نے یہ بولا ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت دکھ میں ہے, غم میں ہے, پریشان ہے, انہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں, اگر وہ یہ بول رہے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں اور آ کر ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح کہ آپ کے رپورٹر نے بتایا ہے, یہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ انکمبنٹ پرائم منسٹر, اس کے لیے سیکیورٹی تھریٹ زیادہ ہے. نمبر 1 بالکل آنا چاہیے, اس کی جتنی مذمت کریں, میرا خیال اپوزیشن نے کی ہے, گورنمنٹ نے کی ہے, سب نے کی ہے, بالکل کی ہے, لیکن یہ حادثہ ہو گیا ہے. اب اس کو ہم مزید خراب بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں 9/11 ہوا ہے, کیا جارج بش گیا تھا ادھر دیکھنے کے لیے؟ کوئی نہیں. یہ جب اس طرح کے ایک بڑا سیریس کوئی آپ کہہ لو کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے اور نہتے سیولینز کے اوپر اس طرح کا ایک حملہ ہو جائے تو آپ کی ساری سیکیورٹی فورسز الرٹ ہو جاتی ہیں. بالکل پرائم منسٹر آئی ایم شیور ہی ول گو, ہی ہیز ٹو گو, بٹ ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ لیکن آپ کیا کریں, آپ مطالبات لگا رہے ہیں. یار آپ ان کو عزت کے ساتھ ان کو دفن کرو, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں وہ. لیکن اگر ہم اس کا ایک پولیٹیکل ایک سینیریو بنائیں گے تو اس کا نہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں اس بڑے سنجیدگی سے, صبر سے اور تحمل سے. صاحب اصل میں کچھ ایک یہ بھی باتیں جو کہ ظاہر سی بات ہے, ہر کوئی اپنا اپنا تجزیہ دے رہا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے کہ وزیراعظم کیوں نہیں اب تک پہنچے. آج 5واں روز گزر رہا ہے اور وزیراعظم کی آمد کے وہ لوگ منتظر ہیں کہ اب جب اس کے بعد کہیں بھی ملک میں کسی بھی شہر میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا, اگر اس طرح کا مطالبہ پھر سے رکھ دیا گیا تو یہ بڑی ایک عجیب سچویشن ہو جائے گی کہ وزیراعظم جناب یہاں پر اس طرح دہشت گردی ہوئی ہے, 2 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں, جب تک وزیراعظم نہیں آئیں گے تو پھر تب تک ہم لوگ تدفین نہیں کریں گے. تو ایک عجیب سی ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی. کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں, میاں نواز شریف کے ایک بہت کلوز کانفیڈنٹ, جن کو آپ کہیں گے کہ پرسنل باڈی گارڈ, شہر اعظم, ان کو ہری پور میں گولی مار دی. نہ نواز شریف گئے نہ شہباز گئے. کیوں؟ سیکیورٹی کے لیے. وہ بعد میں ضرور ادھر گئے اور جو تعزیت کرنی تھی کرتے ہیں, لیکن آپ امیڈیٹلی جمپ کر کے, یہ ایک بڑا ڈینجرس ایریا ہوتا ہے, ڈینجرس ایک سچویشن ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ ویٹ کر رہے ہوں کہ انہوں نے ایک تو حملہ کر دیا تو دوسرا بھی اگر سکسیسفل ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ ہمیں بڑی سے بات کریں. ٹھیک ہے, آپ بیجے صاحب ہمارے ساتھ ربینہ قائم خانی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ربینہ صاحب آپ لوگوں نے کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے کہ وزیر اعظم کو احساس نہیں ہے عوام کے دکھ کا اور ان کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا, وہ نہیں پہنچے. آپ لوگوں نے بھی اپنے ادوار میں اس ساری صورتحال کو فیس کیا ہے, کیونکہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آئے ہیں. کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی رسک جس کی وجہ سے ان کا وہاں نہ جانا بالکل ایک جائز بات ہے اور ایسا ممکن نہیں تھا؟ آج بلاول صاحب بھی تقریباً 5ویں روز پہنچے, وہ بھی پہلے نہیں گئے. دیکھیں یہ ہم تو ہمیشہ جب بھی کبھی ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور لوگ احتجاج پہ ہوتے ہیں تو جو ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے, ان کے جو ہے دکھ کا مداوع کرنا چاہیے, ان سے آگے اس طرح کے واقعات نہ ہو اس طرح کی کمٹمنٹ کرنا چاہیے. کچھ تو ان کے جو زخموں پہ ان کو مرہم رکھنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیشہ ہی جو ہے وہ اگلے دن پہنچے, لیکن پہنچے تو صحیح, اس سے پہلے موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کی وہ فلائٹ کا وہ ایشو تھا جو بھی تھا, لیکن وہ ان کو جانا تھا, ان کی کمٹمنٹ تھی ان لوگوں کے ساتھ. وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیشہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے دکھوں میں جو ہے وہ شامل رہے اور جو بھی ان کا مداوع ہو سکے وہ ان کا مداوع جو ہے وہ کر سکے ان کے دکھ کا. لیکن یہاں پر جو یہ ایکسکیوزز ہے کہ جارج بش نہیں گیا 9/11 پہ یا کوئی مطلب نواز شریف صاحب نہیں گئے, اگر وہ نہیں گئے تو آپ بھی اس ملک میں آئے ہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, ہم لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ ہیں, ہم پتہ نہیں دن کو رات کر دیں گے, رات کو دن کر دیں گے. تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. مطلب اس طرح کے پھر آپ دعوے لے کے اس ملک میں تبدیلی کے نام پہ آپ نے کیوں جو ہے ان لوگوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر؟ پی جے میر صاحب آپ رسپونڈ کیجئے گا. شامل ہی نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے جو پرائم منسٹر, تو وہ پھر کس بات. ٹھیک ہے ربینہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب آپ نے بات سنی ہے, پی جے میر صاحب وہ یہ بول رہی ہیں کہ آپ نے جب وعدے کیے تھے اور آپ نے بڑی بڑی باتیں کی تھی پھر تو آپ کو ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا چاہیے. پھر کون سا سیکیورٹی رسک اور کون سی تھریٹس؟ دیکھیں سہرش, بارش
وہ پولیٹیکل کچھ اور، یہ کچھ اور. یہاں ایک فوج ہوئی، یہاں قتل ہوئے ہیں، اور یہاں ایک ٹیررسٹ، اور اس ٹیررسٹ اٹیک دیکھا کہ پہلے بھگتی کا کیا. یہ ایک بڑا ایریا ہے. اس وولٹائل ایریا کے اندر انڈین ایجنٹس پھیر رہے ہیں، اس کے اندر ففتھ کالمسٹ پھیر رہے ہیں. آپ نے کلبھوشن ایسے ایریاز میں پکڑا ہے. تو ایسے ایریا کے اندر I'm sure Imran would want to go, but security will not allow him to go.